اگر میں ایڈکٹ نہیں ہوں اور کبھی کبھار پیتا ہوں تو کیا پھر بھی نقصان ہے؟ پھر بھی نقصان ہے، کیونکہ کوئی آپ کو پکا پتہ نہیں ہے کہ آگے چل کے آپ ایڈکٹ ہوں گے کہ نہیں، کیونکہ ایڈکشن کی جو بیماری ہے یہ ایک دم سے انفولڈ نہیں ہوتی، یہ پیتے پیتے انفولڈ ہوتی ہے۔ اگر فیملی میں پرانی کہیں دادا پردادا کی جینز جو ہے اچانک جاگ اٹھیں۔ سر اگر 2 پیک سے مزہ آتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں بنتا تو ڈاکٹر لوگ ڈراتے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر لوگ 2 پیک سے نہیں ڈراتے، ڈاکٹر لوگ ڈراتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ڈرنک ہو کے برے حالوں میں گرا پڑا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو خراب کر لیتا ہے تو ڈاکٹر اس کے اوپر انتباہ کرتے ہیں۔ اگر ڈرنکنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو ایسا بندہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے کہ مجھے ڈراؤ؟ ڈاکٹر کے پاس ہمیشہ وہ جاتا ہے جسے ڈرنے ڈرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر ریڈ وائن تو دل کے لیے اچھی ہوتی ہے، ہم نے سنا ہے، لیکن دماغ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، دماغ کے لیے بڑی تباہ کن ہوتی ہے، اور دل کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں وہ اور بے شمار ہیں۔ یعنی آپ ایکسرسائز کریں، واک کریں، اگر نیند پوری کریں، تعلقات اچھے رکھیں، اپنے وزن کو قابو میں رکھیں، سٹریس سے بچنے کے طریقے سیکھتے رہیں اور اپنے شعور کو اجاگر کرتے رہیں، تو دل تو ہمارا اتنا مضبوط آرگن ہے کہ اس کے مقابلے کا مضبوط آرگن کوئی اور ہے نہیں۔ کیا کبھی لکشمی چوک سے آپ نے کٹاکٹ کھائی ہے؟ جی بالکل کھائی۔ اچھا، تو اس میں جب دل والی بوٹی ہوتی ہے نا، آپ کو وہ بڑی زور سے چبانی پڑتی ہے، جبکہ گردے بڑے نرم سے ہوتے ہیں، دماغ بہت نرم، پھیپھڑے بہت نرم، لیکن دل ایک مضبوط آرگن ہے، اسے مضبوط ہی رہنے دیں۔ اگر میں صرف ویکینڈ پہ پیوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویکینڈ پہ بیڑا گرک ہو تو چلے، یہ آپ کی چوائس ہے، آغاز برا نہیں ہے، باقی دن خود بخود برے ہو جائیں گے، پیر منگل بدھ جمعرات بھی اسی لائن میں آ جائیں گے، ویکینڈ سے شروع کر لیں۔ اگر شراب مجھے بہتر نیند دیتی ہے تو یہ تو فائدہ ہوا نا؟ یہ مدوشی ہے، اس سے اچھا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیگم کو کہے کہ میرے سر کے پیچھے ڈنڈا مارو، تو اس سے جو گہری نیند آئے گی نا وہ شراب سے بھی کئی گنا اچھی ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ رستہ اختیار نہ کریں، نیچرل سلیپ کی طرف جائیں۔ شراب کی دی ہوئی نیند جو ہے وہ ریپیئر نہیں کرتی، ایکچولی وہ نیند ہے بھی نہیں، وہ ہے بھی نہیں نیند۔ تو سر اگر میں پی کے ڈرائیونگ نہیں کرتا پھر تو کوئی خطرہ نہیں؟ یعنی اگر گھر میں آپ سیڑھیوں سے لڑکنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس ہے، اس کے لیے سڑک پہ جا کے کوئی بڑا ایکسیڈنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، باتھ روم میں بھی گرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور گھر پہ بھی انسان کافی اپنے آپ کو چوٹیں لگوا سکتا ہے، اور فرسٹ ایڈ کا انتظام بھی قریب ہی ہوگا۔ سر سب پیتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں، تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب نہیں پیتے۔ ٹھیک، اس وقت امریکہ جیسے ملک میں جہاں شراب کا استعمال یا سوشل ڈرنکنگ بہت اینڈیمک ہے، میجورٹی نہیں پیتی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کے سی ای اوز جو ہیں وہ شراب نہیں پیتے، وہ صبح 5 بجے سو کے اٹھتے ہیں۔ امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کسی کی خاطر تواضع شراب سے نہیں کی جاتی۔ امریکہ میں بھی جو لوگ کچھ اپنا شعور رکھتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں، وہ آپ کو اچھی ہیبٹس میں نظر آتے ہیں، وہ آپ کو شراب پیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آج ایف ڈی اے کو نئے سرے سے اس کا کیس پریزنٹ کیا جائے تو یہ مارکیٹ میں جگہ نہیں پا سکتی۔ سر یہ بھی ہے کہ اگر میں کنٹرول کر لوں، اگر میں لمٹ میں رہوں تو؟ اصل میں کنٹرول ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ فیصلہ تو آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ نے پینی ہے کہ نہیں پینی، لیکن آپ نے کتنی شراب پینی ہے یہ فیصلہ آپ کا جسم اور شراب مل کے کرتے ہیں۔ لیکن اس دوران اگر وہ قوالی شروع ہو جائے، میں نے پینی ہے پینی ہے پینی ہے، تو پھر بات کہیں رکنے میں نہیں آتی۔ ہم کا پینی ہے۔ سر ایک گلاس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، فرق تو زہر سے پڑتا ہے، چاہے وہ 1 گلاس ہو چاہے وہ کئی گلاس ہوں۔ اگر کوئی چیز جو ہے وہ زیادہ مقدار میں نقصان دہ ہے تو اس کی کم مقدار سے بھی دور رہنے میں ہی عافیت ہے، اور ایک سوچ ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نقصان دیتی ہے اس رستے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس گاؤں آپ نے جانا نہیں اس کا رستہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ شراب چھوڑنے سے کیا ملے گا؟ میں تو انجوائے کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد پرسیپشن ہوتا ہے کہ میں انجوائے کرتا ہوں، اور شراب چھوڑنے کے بعد انسان واقعی انجوائے کرنے لگتا ہے،
کیونکہ جو چیز بھی ہوتی ہے اصلی ہوتی ہے. شراب میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک پرسیپشن ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, لیکن ایکچولی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا. اگر جس دوران شراب آپ کو مزہ دے رہی ہے وہ آپ کے حالات بھی درست کر رہی ہو, وہ آپ کے لیے روزگار اور دیگر بندوبست بھی شراب ہی کر رہی ہو, تو پھر کوئی مذائقہ نہیں. لیکن چونکہ شراب صرف آپ کو بیڈ نیوز سے بچاتی ہے, تو اس وجہ سے شراب آپ کی زندگی میں کوئی مثبت کردار ادا نہیں کرتی.